سر پیٹرول پرائس ایک بار پھر بڑھا دی ہے، ڈالر ریٹ قابو میں نہیں آ رہا ان کے، اور ویسے پرائم منسٹر صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا ہائپ ہے جی، کوئی خاص پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن میڈیا شور مچا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے دیکھا ہی کہ ڈاکٹر شمشاد نے جس طرح کی پریس کانفرنس کی تھی، اس میں بات کی تھی، اس پہ بھی ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے۔ پرویز الہی صاحب کو رہا کر کے پھر پکڑ لیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے سر ان چیزوں پہ؟ آرزو، میں آج حیران کم اور پریشان زیادہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو آپ نے باتیں کی ہیں وہ تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ڈالر جو اس وقت کے ڈالر کی حالات کیا چل رہے ہیں۔ ڈالر 326 پہ جا چکا ہے، اور یہاں یاد کرانا چاہوں گا کہ آپ سری لنکا کی لائن سے آگے جا چکے ہیں۔ سری لنکا میں جب وہ بینکرپٹ ہوا تھا تو اس میں وہاں ڈالر اتنا مہنگا نہیں تھا، آپ نے وہ اس کو کراس کر چکے ہیں۔ اور جو مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے اسی مہینے یا اگلے مہینے کے اندر اندر یا تو ایمرجنسی نظر آ رہی ہے یا بینکرپسی نظر آ رہی ہے، ان دونوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوگا، کیونکہ حالات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہیں۔ اور میں یہاں پہ اس کا ریفرنس دوں گا ڈاکٹر شمشاد صاحبہ کا، کہ جو کہ بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ اور ویری ویل اکانومسٹ ہیں۔ انہوں نے جا کے جو سٹیٹمنٹ دی ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سلیم مانڈوی صاحب کے سامنے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں در حقیقت اکانومی کے حالات اس سے زیادہ بدتر ہیں، اور اگر مجھے پتا ہوتا کہ حالات انٹرنل یہ ہیں تو میں یہ پوزیشن پر آتی ہی نہ۔ یہ آپ کا اگر سٹنگ فائنانس منسٹر اگر یہ سٹیٹمنٹ دے تو قوم کو میرے خیال میں پریشان ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ضرور بتاؤں گا آپ کہ لوٹ مار جاری ہے، فراڈ چل رہا ہے، اس کا بازار سرے عام گرم ہے۔ وہ میں اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں۔ میرے جو قائد ایک زرداری صاحب ہیں وہ دبئی جا چکے ہیں، ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ وہیں کچھ قیام کریں، کیونکہ آج سے کچھ دن پہلے ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ 14 منسٹر جو ہیں پچھلی کیبنٹ کے، وہ ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہے کرپشن کی، اور ان میں سے پکڑا جائے گا۔ وہ کابینہ کے وہ ممبر بھی بھاگ کر دبئی جا چکے ہیں، اور گئے جو ہیں وہ ایجنسیوں کی مرضی سے گئے ہیں، وہ کشتیوں سے نہیں گئے، جہازوں پہ اڑ کے گئے۔ تو در حقیقت ان کو جانے کا موقع دیا جا رہا ہے، لوٹ مار کی جا رہی ہے مسلسل۔ اور میری مادر ملت کے اندر اس وقت کرپشن کا جو ریٹ ہے، میرے جو برٹش جونیئر ایجنٹ ہیں، جو سی ایس ایس آفیسر ہیں، وہ ڈالروں اور پاؤنڈوں میں لے رہے ہیں رشوت، اور روپوں کو وہ بھی ہاتھ نہیں لگاتے۔ جو دوسری ایک اور خبر جو گردش میں آ رہی ہے کہ جو منی ایکسچینج والے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو 3 مہینے کا نوٹس دیا جا رہا ہے، اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ جو ڈالر اور پاؤنڈ اور جو فارن کرنسی کو ہینڈل آپ کے ریگولر جو بینک ہیں وہ کیا کریں۔ تو آج جو در حقیقت بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سری لنکا سے بھی اوپر جا چکے ہیں ڈالر کے حوالے سے۔ آپ کے برادر ملک جو آپ نے اپنا ملک تباہ جن کے لیے کیا ہے، افغانستان کے لیے، اور جو آج ابھی بھی 2.2 ملین ٹکنگ بامز ان پاکستان میں کھلے عام گھوم رہے ہیں، آپ کے شناختی کارڈ اور آپ کے پاسپورٹ لے کر، ان کے ملک کی کرنسی اس وقت $1 کے 81 افغانی ہیں۔ ان کی بھی آپ کی اکانومی، جو کہ فارن ایجوکیٹڈ نہیں ہے، ان کے فائنانس منسٹر، ان کے جو وزیر جو طالبان کے ہیڈ ہیں وہ آکسفورڈ اور ہارورڈ کے نہیں پڑھے، اور میرے وطن عزیز کے ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس ملک، غریب ملک کے خرچے کے اوپر آکسفورڈ سے اور ہارورڈ سے پڑھ کے آیا ہوا ہے۔ اور میرے جیسا بندہ یہاں روئے یا چیخے کیا کرے کہ طالبان جو ہیں، جو آج تک افغانستان سے باہر نہیں گئے، وہ بھی اپنے ملک کو آپ سے بہتر طریقے سے چلا رہے ہیں۔ ہمارے جیسا بندہ بات کرے تو کہتے ہیں یہ پاکستان بیشنگ کر رہا ہے۔ اور دوسرا نہیں، اس میں آگے ایک اور چیز میں معذرت چاہوں گا آرزو، میں ابھی میرا بیانیہ ختم نہیں ہوا۔ میں نے 5 سجیشن رکھی ہیں اس وقت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے، اور یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا اس سے پہلے کہ ڈاکٹر شمشاد جو ہیں ان کی اس وقت انٹرنل ایک بہت بڑی لڑائی شروع اس وقت ہے منسٹری آف فائنانس کے اندر۔ وہاں پہ ایک ڈاکٹر وقار تھے جو کہ ڈار صاحب کے، اسحاق ڈار صاحب کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ میڈم نے جس دن پہلے دن چارج لیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کے آفس کو لاک کر دیا جائے، آئندہ یہ اس آفس میں منسٹری آف فائنانس میں نہیں بیٹھیں گے، یہ کہیں اور ہی بیٹھیں گے، اور وہ اب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں۔ آپ کے انٹرنل حالات یہ ہیں کہ آپ کو سامنے گڑا نظر آ رہا ہے، پھر بھی آپ ذاتی لڑائیوں سے باز نہیں آ رہے۔
اگر اکنامک منسٹر اور آپ کے وہ جو ڈاکٹر وقار ہیں وہ ایڈوائزر ہیں ٹو آپ فائنانس. اگر آپ کے ایڈوائزر اور منسٹر اس طریقے سے جو لڑ رہے ہیں آپس میں, اس میں قوم کی کیا بھلائی نظر آ رہی ہے, پاکستان کی کیا بھلائی نظر آ رہی ہے؟ اب جو میں نے 5 سجیشن رکھی ہیں, اور اس کے بعد میں جس طرح میں بتانا چاہوں گا آپ کو, 5 سجیشن یہ تھی. میں ان کو فرانس کی مثال دینا چاہتا ہوں. فرانس کے اندر ایک اس وقت بہت بڑی لڑائی چل رہی تھی پچھلے دنوں میں کہ انہوں نے وہاں پہ پینشن کے جو ہے ایج اس کو بڑھا دیا تھا, وہ ٹیکسز کو بڑھا دیا گیا. تو میری نظر سے فرانس کا کانسٹیٹیوشن اور وہاں پہ ان کے جو لوگوں کے رائٹس ہیں وہ میری نظر سے گزرے. تو وہاں پہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ ٹیکس بڑھانے سے پہلے, عوام کے اوپر ٹیکس بڑھانے سے پہلے ان کی انکم بڑھانی ہوتی ہے تاکہ عوام افورڈ کر پائے, عوام اس کو برداشت کر پائے. تو یہ پاکستان میں کیوں نہیں پاسبل؟ یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ پہلے سروے کرایا جائے کہ قوم یہ افورڈ بھی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ اب میں مثال دینا چاہوں گا کہ آپ کی ڈیزل کی پرائس جو ہے پیٹرول سے زیادہ کر دی گئی ہے, اور ڈیزل کیا ہے, وہ آپ کی ایک مین آرٹری ہے. اس سے نہ صرف ٹرانسپورٹیشن بلکہ ایگریکلچر, ٹریکٹر جو ہے وہ بھی ڈیزل پہ چلتا ہے, اور اس وقت ڈیزل کی پرائس جو ہے پیٹرول کی 305 ہے, ڈیزل کی 311 ہے, اور آپ کی بجلی ہے وہ 90 روپے تک لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے پر یونٹ. تو اس میں سب سے پہلے یہ کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ آئدر یہ قوم افورڈ کر سکتی ہے, لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر یہ کریں, اگر نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ خانہ جنگی ہوگی, لا اینڈ آرڈر کے مسئلے بنیں گے, عدالتیں پہلے ہی سیاسی ہو چکی ہیں, تھانے بھی سیاسی ہو جائیں گے, جیلیں بھی سیاسی ہو جائیں گی, ڈاکے بھی سیاسی ہو جائیں گے. پھر کیا چاہتے کیا ہیں آپ؟ میرا یہ کوسچن ہے. دوسری میری ایک سجیشن ہے میرے اس وقت جو برٹش رولر ہیں ان کے لیے, کہ خدا را جو IMF سے پیسے لیے ہیں وہ قوم کو باہر نکل کے بتا دیں کہ وہ کہاں گئے ہیں, ماضی کے قرضے کہاں گئے ہیں, یہ بتائیں ان کو, بجائے ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے. جس طرح ہمارے کاکڑ صاحب نے فرمایا کہ عوام فراڈ لگا رہی ہے, ان کو کچھ بھی نہیں ہے, یہ سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں وہ مہنگائی کا شور ڈال رہے ہیں, وہ اکسا رہے ہیں. اگر یہ آپ اپنی طرف سے آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ برطانیہ بھی گھومتے رہے ہیں, بلکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس برٹش سٹیزن شپ نہیں ہے. یہ بھی ایک افواہ اس وقت گردش کر رہی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب از اے برٹش سٹیزن. تو باہر نکل کے جواب دیں, لوگوں کو سالڈ جواب دیں, انہیں کہیں بھائی دیکھیں یہ IMF کی شرائط کی وجہ سے یہ سارا کچھ یہ طوفان آ رہا ہے, لیکن ہمارے لیے IMF کے لیے سے پیسے لینے کیوں ضروری ہیں, اور وہ جا کہاں رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ یہ کیوں چھپا کے آپ نے رکھی ہے چیزیں؟ یہ کیوں اتنی سیکرٹ ہے؟ یہ کیوں اتنا مقدس ہے IMF کے ساتھ ڈیل کہ لوگوں کو بتا نہیں سکتے کہ وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ میری دوسری ریکمنڈیشن ہے کہ پلیز باہر آئیں اور قوم کو بتائیں کہ بھئی دیکھیں یہ آپ کے پیسہ ہم نے لیا تھا IMF سے, یہ فلاں ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا ہے, یہ فلاں ہم نے لندن میں پراپرٹی بچوں کی خرید لی ہے, میرے بچے نے گاڑی خریدی ہے, یہ فلاں منسٹر کی بیوی نے یہ خریدی, شاپنگ کی ہے. یہ بتا دیں لوگوں کو تو لوگ گھروں میں چلے جائیں گے. اس کا سب سے آسان طریقہ یہ. جو اس سے اگلی جو میری ریکمنڈیشن ہے وہ خاص یہ ہے کہ ایئر کنڈیشن کمروں سے نکلیں بھائی جان. امپورٹڈ سوٹ پہن کے لوگوں کے سامنے جب ایئر کنڈیشن کمروں سے اپنے محلات میں سے بیٹھ کے جب بیان دیتے ہیں تو لوگ تڑپتے ہیں. اپنے دیسی کپڑے پہن کر باہر دھوپ میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کیا کریں پلیز. لوگوں کو پتا چلے آپ کا پسینہ ٹپک رہا ہو کہ ہماری طرح یہ بیٹھے. امپورٹڈ سوٹ پہن کر, مہنگی گھڑیاں پہن کر جب اس قوم کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو وہ زخموں پہ نمک ہوتا ہے. میری اگلی ریکمنڈیشن یہ ہوگی, خدا را ایک اور مہربانی فرمائیں, اپنے اور اپنے کیبنٹ کے بچوں کا احوال بتا دیں. میں چاہوں گا اگر آپ قوم میں کوئی ریسٹ اس میں چاہیں گے کہ قوم کوئی تسلی میں آئے تو ہر منسٹر کے گھر کی ایک ویڈیو بنائی جائے اور بتایا جائے کہ یہ اس کے بچے بیٹھے ہیں, ان کی نیشنلٹی کیا ہے, یہ کہاں ہے, یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں اگر قوم پس رہی ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ پس رہے ہیں. قوم کو بتائیں آپ کیا ہیں, آپ برٹش نہیں ہیں. قوم کو بتائیں کہ ابھی برٹش کالونی نہیں ہے, پلیز قوم کو یہ بتائیں. لیکن یہ اپنے محلات میں بیٹھ کے, 12 دریوں سے بیٹھ کے, مغل شہزادوں کی طرح امپورٹڈ سوٹوں کے ساتھ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے لوگوں کے بجلی کے بلوں کا مذاق اڑانا, یہ کوئی موضوع نہیں.
لیکن اس پہ میرے خیال میں نہ ماضی میں اس طرح کا کام ہوا ہے، نہ آنے والے دنوں میں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آرزو، اس کے لیے بہت دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے پاکستانی ہونا ضروری ہے. اگر آپ پاکستانی نہیں ہیں تو یہ سٹیپ نہیں اٹھا پائیں. 3 پارٹیاں ہیں لولی لنگڑی، میں تو ان کو سیاسی پارٹیاں کہتے شرم آتی ہے. شہباز شریف صاحب چند گھنٹے بھی برداشت نہیں کر پائے گرمی اور یہ آپ کے پولوشن. وہ پریزیڈنسی پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے تو فوراً فلائٹ لے کر چیک ان بیگ کے ساتھ آئے تھے، واپس چلے گئے اپنے محلات میں لندن میں. زرداری صاحب نے دبئی میں قیام کر لیا ہے بمایا اپنے کیبنٹ کے. اور تیسرا کالا بکرا پارٹی جو ہے وہ چکر لگا رہی ہے، میرے مادر ملت کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں وہ. اب اس میں ریلیف میرے جیسا بندہ کہاں سے ڈھونڈے؟ اگر آپ کے پاس، میں آپ کے دیکھنے والوں کو میں ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ کے پاس کوئی اس کا کوئی حل موجود ہے، اگر میری باتوں سے آپ کو یو ہیو اے ڈفرنٹ اوپینین، اگر آپ کو پاکستان کا کوئی مستقبل کہیں سے نظر آتا ہے، کوئی ایک واحد شخص. ایک لبِ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.